आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम सुनो दिल से आरजे आदिल शहजाद के साथ सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क में। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आदिल शहजाद और आप देख रहे हैं सुनो एफएम डिजिटल 89.4 एफएम। आज का हमारा जो टॉपिक है, जंगलात इंसानी ज़िंदगी के लिए क्यों ज़रूरी है। जी हाँ, जंगलात का हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार है और इसको कैसे हम जंगलात को महफूज कर सकते हैं, बचा सकते हैं। जी हाँ, तो बात करें हम इंसानी ज़िंदगी में जंगलात की अहमियत का कोई नमल बदल नहीं, क्योंकि जंगलात माहौल को साफ सुथरा बनाने में इंतहाई अहम है। ऑक्सीजन की कमी को पूरा करते हुए हर जानदार को जिंदगी बख्शते हैं, बारिशों का सबब बनते हैं, सैलाबों को रोकते हैं। हम अगर बात करें, एक बड़ा दरख्त 2 टन के एयर कंडीशनर के बराबर ठंड पैदा करता है। हालांकि हमारी जिंदगी में जंगलात, हमारी जो जिंदगी है वो जंगलात के दम से है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जन्नत यानी बागों का जिक्र किया है, जिसके नीचे नहरें बहती हैं। मतलब बागात इंसानों के लिए नहायत अहम हैं। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जंगलात की अफादियत के पेश नज़र जंगों में दरख्त काटने पर पाबंदी लगाई थी, और इसके अलावा पौधा लगाना भी सदका जारिया कहा गया है, जिससे ये साबित होता है कि इस्लाम में भी जंगलात को बचाने और पौधे लगाने के ऊपर जोर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर हम अगर बात करें, गुज़श्ता चंद बरसों में इस हवाले से दुनिया भर में एक नई हसासियत ने जन्म लिया है, जिसके असरात पाकिस्तान में भी देखने को आए हैं। बढ़ती हुई इंसानी आबादी की वजह से जंगलात का बेदरक कटाव जारी है, और इसी वजह से कुर्रे अर्ज़ पर हयातियाती तनों को शदीद खतरात लाहक हैं। माहिरीन के मुताबिक बड़े और पुरहुजूम शहरों में दरख्तों का होना नहायत ही जरूरी है, ताकि मौसमी तगय्युरात की वजह से होने वाली गर्मी और माहौल की आलूदगी में जो है वो कमी लाई जा सके। लेकिन पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल यहाँ कुछ ऐसी है, जहाँ पर जंगलात की शरह 4% से कम होते हुए अब 2% से भी कम रह गई है। हालांकि आलमी मुसलमान मेयारात के मुताबिक किसी भी मुल्क के कम अज कम 25% रकबे पर जंगलात का होना नहायत ही जरूरी है। हमारी मैशियत और माशरत पानी और दरख्तों की कमी की वजह से शदीद मुश्किलात से दो चार है। बेदरक दरख्त काटने की वजह से फजा में मौजूद ओजोन की तह कम पड़ जाती है, जिससे कैंसर जैसे महलक अमराज में हौलनाक इजाफा देखने में आ रहा है। परवीन शाकर का एक शेर नजर करते चले इसी हमारे अपने प्रोग्राम में। कल रात जो ईंधन के लिए कट के गिरा है, चिड़ियों को बड़ा प्यार था इस बूढ़े शजर से। कल रात जो ईंधन के लिए कट के गिरा है, चिड़ियों को बड़ा प्यार था इस बूढ़े शजर से। हमारे लिए कितनी तशवीश की बात है कि आने वाले सालों में हमारे साथ क्या होने वाला है। क्या किसी को परवाह नहीं? कहाँ गई वो तितलियां जो माहौल को रंगों से भर देती थी, और जुगनू जो रातों को जगमगाते थे। खूबसूरत रंग बिरंगे परिंदे, कुछ दियार गैर रुख सफर होते तो कुछ मार दिए गए। बारिशें हमसे रूठ गई, वो भीगा भीगा सा सावन, वो काली काली घटाएं, कड़कते बादल, लचकती बिजलियां, और आसमान पर फैली कहकशाएं आंखों को कितनी भली लगती थी। ये कुदरती नियामतें हमारी हुकूमतों ने हमसे छीन ली। हमारे मुस्तकबिल की रंगीनियों को महफूज रखने के लिए कुछ भी न किया जा सका। ये अमर बिल्कुल वाज़ेह है कि आज अगर हम अपने माहौल की बका के लिए उठ खड़े न हुए तो हमारी आइंदा आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल मादूम नजर आता है। अच्छा जी, इसके अलावा साथ साथ अगर हम बात करते चलें तो आप हमें जो है सुनो एफएम के ऑफिशियल पेज के ऊपर भी देख सकते हैं। सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क का जो फेसबुक पेज है उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं हमारी नशरियात को, हमें फॉलो कर सकते हैं, और इसके अलावा कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा। इस वक्त हमारे साथ हैं जी मुनीबुर रहमान साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने लिखा जी वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप?
جی ہم بات کر رہے تھے جنگلات کے حوالے سے، تو آج ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم اپنے ماحول کو زیادہ سے زیادہ درخت لگا کر محفوظ ضرور بنائیں گے۔ ایک زندہ قوم یقیناً عزم مصمم کی بدولت تمام اہداف حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر ایسا نہ کر سکے تو آئندہ آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ جب راستے میں کوئی سایہ نہ پائے گا، جب راستے میں کوئی سایہ نہ پائے گا، یہ آخری درخت بہت یاد آئے گا۔ اچھا جی، ایک اور بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں جی، صغیر مغل نام لکھا ہے، جنہوں نے بھی السلام علیکم لکھا ہے جی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں؟ کمنٹس کر کے ضرور ہمیں بتائیے۔ ضرور بتائیں کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگ رہا ہے اور آپ ہمارا پروگرام کہاں سے اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ صغیر مغل صاحب کہہ رہے ہیں جی گڈ جی، بہت شکریہ جی آپ کا۔ اچھا جی، بات کریں خصوصاً آزاد کشمیر کی، کشمیر کے جنگلات کی، تو کشمیر کے جنگلات کشمیر کا حسن ہے۔ کشمیر کے جنگلات کو بچانے کے لیے ہمیں خصوصی کردار ادا کرنا ہوگا۔ کئی ہمارے ہم میں سے ایسے بھائی ہوتے ہیں جو کہ جنگلات کو کاٹ کر بیچ تک دیتے ہیں۔ بات کریں یہاں پر ہم اگر نیلم ویلی کی، تو جنگلات سے بھری پڑی نیلم ویلی جو ہے، پچھلی کچھ عرصہ سے وزیر اعظم آزاد کشمیر کی مہربانی کی وجہ سے وہاں پر جنگلات کے کٹاؤ کے اوپر سخت قسم کی پابندی ہے، جو کہ بہت ہی اچھی خبر ہے۔ اور جنگلات کے کٹاؤ کے اوپر پابندی کی وجہ سے کافی حد تک بہتری آئی ہے۔ اس حد تک پابندی ہے کہ لکڑی کی ترسیل بھی نہیں ہو سکتی۔ پچھلے عرصے میں کچھ لوگوں نے کوشش کی تھی کہ جو لکڑ کٹی پڑی ہے وہ خراب ہو رہی ہے، اس کو لے جانے کی اجازت دی جائے، لیکن وزیر اعظم آزاد کشمیر نے یہ کہا کہ نہیں بھائی، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، فی الحال ہم کوئی لکڑ بھی آپ کو لے جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو ہمیں لوکل سطح پر جنگلات کو کٹاؤ سے روکنا ہوگا۔ جب تک ہم کٹاؤ کو روکیں گے نہیں، تب تک ہماری آنے والی نسلیں جو ہے ان کے بقا کا مسئلہ بنا رہے گا، کیونکہ جنگلات انسانی زندگی کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ محکمہ جنگلات بنا ہوا ہے، محکمہ جنگلات کی رکھوالی کرے، کہیں کوئی کاٹ چھاٹ رہا ہے جنگلات کو تو محکمہ جنگلات جو ہے اس کو روکے ٹوکے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، ہمیں خود بھی اس کے حوالے سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ لوکل سطح پہ ہم جو لوگ ہیں، ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ جنگلات کے کٹاؤ کو روکیں۔ محکمہ جنگلات کا کوئی اہلکار اگر کہیں سے کوئی کٹوا رہا ہے تو بلکہ اس کو بھی منع کرے کہ بھائی آپ ایسا ہرگز نہ کریں، یا کوئی ہمارا لوکل بھائی جو ہے جنگلات کا کٹاؤ کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے، سبب بن رہا ہے، تو اس کو بھی ہم روکیں کہ جنگلات مت کاٹیں، جنگلات زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ آج کل آپ جو دیکھ رہے ہیں شدید گرمی ہے اس وقت کشمیر کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر بھی، تو اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ جنگلات کا کٹاؤ ہے۔ جنگلات بہت کم ہو گئے ہیں کٹتے کٹتے، جس کی وجہ سے گرمیوں کا زور جو ہے وہ بڑھ چکا ہے۔ تو اگر اسی طرح ہی جنگلات کا کٹاؤ جاری رہا تو پھر ہماری زندگی کافی مشکل ہو جائے گی۔ تو ہمیں کوشش کر کے جنگلات کے کٹاؤ کو روکنا چاہیے لوکل سطح پہ۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں تو جنگلات کے کٹاؤ کو روکنے کے ساتھ ساتھ جنگلات لگانے میں بھی، درخت لگانے میں بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ کم از کم اگر آپ زیادہ نہ کر سکے تو سال میں ایک پودا آپ ضرور لگائیں۔ وہ پودا کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی پودا، اگر آپ پھلدار پودا لگائیں تو بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ پودا لگاتے وقت ذہن میں یہ چیز ضرور رکھیں کہ صدقہ جاریہ سمجھ کے لگا رہے ہیں، اس کا پھل کوئی بھی کھائے گا اللہ آپ کو اجر دے گا۔ وہ یہ واحد ایسا صدقہ جاریہ ہوتا ہے کہ انسان کے چلے جانے کے بعد بھی پیچھے اس کا کھاتا بند نہیں ہوتا، یہ چلتا رہتا ہے۔ کوئی بھی اس درخت کا پھل کھاتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے، تو آپ کے نامہ اعمال میں جو ہے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔
تو آئیے سب مل کر کوشش کریں کہ کم از کم سال میں ایک درخت آپ نے ضرور لگانا ہے، اپنے آپ کے لیے، اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے کم از کم ضرور ایک درخت آپ نے لگانا ہے، تاکہ آپ کو اس سے فائدہ ہو سکے، آپ کی آنے والی نسلوں کو فائدہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ حکومت کو بھی کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے۔ سب سے پہلے ہم کمنٹس پڑھ لیتے ہیں۔ اس وقت ہمیں صغیر مغل صاحب نے کمنٹس کیے، جی سعودی عرب سے دیکھ رہے ہیں وہ ہمارا پروگرام، بہت شکریہ جی آپ کا، آپ سعودی سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بات کریں منیب رحمان صاحب جو کہ ہمارے ریگولر سنتے ہیں ہمیں، ہمارے پروگرام کو، اور انہوں نے لکھا جی ماشاء اللہ بہت زبردست معلومات ہیں، ٹاپک بھی اچھا ہے انہوں نے لکھا ہو جی، بہت شکریہ آپ کا جی، آپ نے کمنٹس کیا، بہت مہربانی۔ باقی جو دوست احباب ہیں وہ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور کمنٹس کر کے بتائیے، اور آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگ رہا ہے۔ آپ جنگلات کو بچانے کے حوالے سے کیا آپ کے ذہن میں آئیڈیا ہے، وہ بھی ضرور ہمارے فیس بک پیج کے اوپر ہمارے پروگرام کے نیچے کمنٹس کر کے ضرور شیئر کریں۔ تو بات کر رہے تھے ہم حکومت کی، کہ حکومت کو کیسے جو ہے اقدامات کرنے چاہیے جنگلات کو بچانے کے لیے۔ تو دیکھیں جی بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پر جنگلات کا کٹاؤ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، جیسے کہ پہاڑی علاقے، دور دراز کے علاقے جہاں پر گیس کی سہولت موجود نہیں ہے، بجلی اتنی وافر مقدار میں نہیں ہے، کہ جہاں پر آپ کو اپنی زندگی بچانے کے لیے جنگلات کا کٹاؤ ضروری ہے۔ اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے لوگ جنگلات کاٹتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ تو ایسی جگہ جہاں پر جنگلات، قیمتی جنگلات موجود ہوں، تو وہاں پر آپ کو چاہیے، حکومت کی بات کر رہا ہوں، کہ سبسڈی کے اوپر کم از کم گیس کی فراہمی یا بجلی کی فراہمی کر دی جائے تو جنگلات کا کٹاؤ کافی حد تک روک سکتا ہے۔ اگر آپ کو جنگلات کا کٹاؤ روکنا ہے تو آپ کو اس طرح کے اقدامات کرنے ہی پڑیں گے۔ اس کے علاوہ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو پتہ چلے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا، کہ ہمیں لوکل سطح پر جنگلات کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ویورز ابھی اذان کا ٹائم ہونے لگا ہے، ہم اذان سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر بقیہ پروگرام کی طرف پڑھیں گے۔ اچھا جی، ہم بات کریں فیس بک کے اوپر، ہماری نشریات کا وقت ختم ہو گیا، اور ہم ہماری جو نشریات ہیں ریڈیو کے اوپر جاری رہیں گی، آپ سن